مرنے کے بعد مردے کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ کچھ ایسے مردے ہوتے ہیں، مرحوم ہوتے ہیں، جن کا منہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑا راز ہے، ایک بڑی وجہ ہے، جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے انسان کے پاس آتے ہیں، تو اس کی روح قبض کرنے کی جو حقیقت اور جو طریقہ بتایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، گناہگار کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور وہ اون کو کھینچ لیا جائے تو جس طرح سے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے گناہگار انسان کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو روح نکلتی ہے نا، سب سے پہلے اس کی روح کو پیروں سے کھینچا جاتا ہے، پیروں سے وہ روح نکلتے نکلتے اوپر کو کھینچتی ہے، وہ روح گھٹنوں میں آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اس کی روح کو اس کے گھٹنوں میں روک دو، مزید تکلیف کا سبب بناؤ، یعنی ایک دم اس کی روح نہیں نکلتی ہے، بڑا دیر میں نکلتی ہے تاکہ اسے اور زیادہ عذاب ملے، اور زیادہ اس کو دشواری ہو، اور زیادہ پریشانی ہو۔ اور ایسی پریشانی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کی تکلیف گناہگار کو ایسی ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کی روح نکلتی ہے، اوپر کو نکالی جاتی ہے، پھر اور کوئی زیادہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کی روح کو پیٹ میں روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بناؤ۔ آخر میں وہ پوری روح لا کر انسان کے دماغ کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اس کے دماغ کے اندر وہ ساری روح اکٹھا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے نا اس کی باڈی سے، تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، وہ منہ کے ذریعے سے اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، وہ اس کا منہ کھلتا ہے اور اس کے منہ سے روح نکلتی ہے، اور وہ مرنے والا انسان اپنے منہ سے نکلتی ہوئی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بعض مرتبہ اسی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں بعض مرتبہ آنسو بھی ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنے منہ سے روح کو نکلتا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھا گیا ہوگا کہ بعد میں پھر آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں پر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، ایک دھاگا وغیرہ لے کر، کپڑا لے کر اس کے ٹھڈی سے لے کر اس کے سر میں باندھ دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے تاکہ اس کا جو منہ ہے، اس کی جو باڈی ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تاکہ اس کا منہ کھلے نہ، اس کا منہ وہیں پر بند ہو جائے، وہیں پر اکڑ جائے، منہ بند ہو جائے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ نیک بن کر زندگی گزارے تاکہ جو مرتے وقت کی جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔